ایک رات کی دلہن۔ امی ابو سلاب میں فوت ہو چکے تھے اور میرا ٹھکانہ چاچا اور چاچی کا گھر رہ گیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے ماں باپ کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن پھر بھی ماں باپ کی محبت اور ان کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ والدین کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں کوئی بھی ایسا شخص یا رشتہ نہیں ہوتا جو ماں باپ کی کمی پوری کر سکے۔ میں میٹرک میں تھی تو چاچی چاچا کو میرے بیاہ کی فکر ہونے لگی۔ وہ ڈرتے تھے کہ اگر غلط جگہ پر شادی کر دی تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید ان دونوں نے اچھا رشتہ نہیں ڈھونڈا۔ رشتے تو بہت آ رہے تھے لیکن چاچی انکار کر دیتی۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سجیلا کو اپنی بہو بنا لیتے ہیں، گھر کی لڑکی گھر پر ہی رہ جائے گی۔ چاچا کا بیٹا عبد الرحمن ان دنوں ٹریننگ کر رہا تھا۔ وہ آفیسر بن چکا تھا۔ وہ 7ویں جماعت سے ہی اکیڈمی میں چلا گیا تھا۔ اس وجہ سے تو مجھے اس سے کوئی مانوس نہ تھی، نہ کوئی مہربانی تھی، نہ اس کی عادت تھی۔ یہ بڑا عجیب سا تھا۔ جب بھی چھٹیوں میں گھر آتا سب سے الگ ہی رہتا، بے حد سنجیدہ مزاج، زیادہ تو اپنی پڑھائی پر ہی مشغول رہتا، اپنے والد سے بھی کم ہی بات کرتا۔ مجھ سے 10 برس بڑا تھا۔ ہمارے درمیان اتنی اجنبی تھی کہ بات کرنا تو دور، میں اس کے سامنے تک نہیں جاتی تھی۔ جب میں نے سنا کہ میری شادی عبد الرحمن سے ہو رہی ہے تو میں بہت گھبرا گئی۔ اسے بھی والدین کا فیصلہ پسند نہیں تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن والدین نے بیٹے پر اس قدر دباؤ ڈالا کہ وہ پریشان ہو گیا۔ جیسے ہی ٹریننگ ختم ہوئی چاچا نے اس کی مرضی کی پرواہ کیے بغیر شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس نے ماں سے کہا کہ میں تمہاری خاطر چہرے پر سرت تو باندھ لوں گا مگر سجیلا کو کوئی خوشی نہیں دے سکوں گا۔ شادی کی رسموں تک تو وہ چپ رہا، لیکن جب رات ہوئی میرے کمرے میں آیا تو اس نے میرا گھونگھٹ بھی نہ اٹھایا۔ میں سیج پر بیٹھی دلہن بنی تھی، لاکھوں ریشیں، اور میرے دل میں اسی سنا تھا کہ پلیز اپنا گھونگھٹ خود اٹھا لو۔ میں ایسی تکلف کو پسند نہیں کرتا۔ میں ایک عجیب سی پریشان سی بیٹھی میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیسی بات کر دی اس نے۔ چلو اٹھاؤ گھونگھٹ، کیا میں چلاؤں گا تو پھر اٹھاؤ گی؟ وہ بولا، سیدھے طریقے سے دوپٹہ اڑو اور میری بات سنو، بات غور سے سنو۔ زندگی مذاق نہیں ہے، اس کو میں دوسروں کی خوشیوں کے لیے نہیں بسر کرنا چاہتا۔ میرے دل کی تمنا نے تمہیں قبول نہیں کیا، یہ بات میں نے اپنی امی ابو کو سمجھا دی تھی، اور تم بھی سمجھ لو، مگر وہ نہیں سمجھ سکے، لہٰذا میں ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں سیج پر دلہن بنی بیٹھی، وہ چلا گیا۔ اس نے اپنے والدین کو کہ کیے کی سزا مجھے دی۔ میں نے زندگی بھر عبد الرحمن کا منہ تک نہ دیکھا، نہ خوشی کا۔ چاچا اور چاچی نے خود کو میرا مجرم سمجھا، لیکن میں نے خود کو، جس کی وجہ سے ان کے نوجوان بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ بعد میں عبد الرحمن نے جس سے چاہتا تھا اس سے شادی کر لی۔ وہ کبھی کبھار اپنی ماں سے فون پر بات کر لیا کرتا۔ چاچا نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں زندگی بھر اس بیٹے کی صورت نہیں دیکھوں گا جس نے یتیم کا خیال نہیں کیا۔ ان دنوں میرے دل کی کیفیت بڑی ہی عجیب سی تھی۔ لوگ اکثر افسوس کرنے آتے اور میں ٹکر ٹکر ان کو دیکھتی۔ ایک بات ضرور ہوئی، اب وقت کٹنا نہیں نہ کٹتا تھا۔ میں دن میں کئی بار شادی کی تصویریں والی البم نکال کر دیکھتی جس میں عبد الرحمن کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔
हम एक सोफे पर कितनी करीब बैठे हुए थे, जैसे सचमुच एक दूसरे के हो गए हों। तस्वीरों में इसका चेहरा देखते देखते मैं इनके नए नक्श अपने दिल पर उतर चुके थे। ऐसे ही 4 बरस गुजर चुके थे। एक रोज दोपहर का वक़्त कर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं सहन में खड़ी थी कि दरवाजे के करीब जाकर पूछा, कौन? जवाब मिला, आपकी रजिस्ट्री है, वसूल कर लें। इतने देर में चाची भी आ गई। रजिस्ट्री मेरे नाम की थी, जो सुहागन कहलाने बिना ही तलाकनामा भी मिल गया। दुल्हन की ताशें महरूम हसरतों को चादर ओढ़े और सो गई। मुझे यकीन हो गया था कि जिसका इंतजार था अब वो कभी नहीं आएगा। ये कर कर मेरे नसीब में था जो मैंने सह लिया। इसी सने के बाद मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ भी आना था। ये सर्दियों के दिन थे। शाम को मैं बैलगानी में कपड़े उतारने लगी तो चटपट सामान था। सूरज तकरीबन गरूब होने वाला था। मेरे साथ मेरी एक सहेली भी थी। हम दीवार के साथ खड़े नीचे देख रहे थे। सामने एक रेस्टोरेंट था। वहां से भी वो एक निकला जो बिल्कुल ही एक शख्स अब्दुर्रहमान जैसा नजर आ रहा था। मैं समझी कि मैं इसी को देखती रही, यहाँ तक कि नुदरत मेरे पास खड़ी देख रही थी। हम वहाँ खड़े बातें कर रहे थे, कितने में मेरा दिल जोर से धड़का और छत से मैंने जल्दी से नीचे उतर गई। तभी हम दोनों जल्दी जल्दी कपड़े जमा करके नीचे आ गए। आज पहली बार किसी को देखकर दिल धड़का था। घबरा कर मैं भी बालकनी में आ गई। वो साथ ही वाली बालकनी में मौजूद था। अब्दुर्रहमान की दूसरी कॉपी था। मुझे इसके चेहरे में वो कशिश नजर आई जो कभी अब्दुर्रहमान के चेहरे पर नजर आती थी। हम दोबारा छत पर चले गए। मैंने मुड़कर देखा तो वो भी छत पर था। तभी मैंने कहा कि तुम फिर आ गए हो। वो बोला, हाँ, मैं पढ़ना है। तो मैंने कहा, जाकर पढ़ो। यहाँ क्या छत पर कर रहे हो? बालकनी से छत पर उतर कर बल्ब लगाने की जतन कर रहा हूँ। आपको कोई मसला है तो कहीं और जाकर चली जाएं। मैंने कहाँ जाना है, ये मेरा घर है। मैं तंग होकर जवाब दिया, आज सारी रात पढ़ना है, सुबह मेरा पेपर है, वरना आपसे बात करता। एक हफ्ता वो नजर न आया। कई रोज बाद एक शाम मैंने अपनी बालकनी में खड़ी वो नजर आ गया। मैं पूछा, कैसी हैं आप? इसने गुफ्तगू की इब्तिदा की। मैं चुप सी रही। आपको मुखातब किया है जनाब, आपका नाम क्या है? मैंने अपने नाम बताने की बजाय इसी से सवाल कर डाला। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। तो मैं दंग रह गई। अपने कानों पर यकीन आया। ये लफ्ज बारिश की तरह ठंडे कतरे की मांदा मेरे दिल पर टपक पड़े। कल शाम को इसी जगह पर बात होगी, ये कहकर वो नीचे चला गया और नजरों से उजल हो गया। मेरा ख्याल था कि किसी पड़ोसी ने इसे मेरा हाल बता दिया होगा कि ये अब्दुर्रहमान की एक रात की दुल्हन अलविदा करके चला गया था। सोचा किसी ने जाने का किस्सा सुना दिया होगा। इसे मैंने खुद ही सच बता देती हूँ। मैंने इसे खत लिखा। कहा, मेरे अंदर अब दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। कल को ऐसा ना हो कि आप चले जाएं और आपका मजाक मेरे लिए उम्र भर का रोग बन जाए। शाम को वही नजर आया। मैंने खत को मोड़कर इसी की बलगनी में फेंक दिया। अगले दिन इसने खत का जवाब दे दिया। लिखा था कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। मेरा जो नाम है वही बता है। अगर आपको यकीन नहीं तो बेशक मुझसे बात ना करें। अब आपकी अपनी मर्जी के मालिक हैं। अपनी शख्स आज़ाद को अजीज रखते हैं। इसी के बाद कई दिन तक इसने मेरे सामना ना किया। मेरे दिल में धक सी महसूस थी। लगता था मेरा सुकून नहीं, दिल में किसी ने चुरा लिया है। हर वक्त मेरी आंखों से तलाश करती रहती। एक दिन उदत आई तो मुझे छत पर ले गई। वहां मौजूद था। इसने सलाम किया और बोला, दुआ करना मेरे इम्तिहान
ہے اور شاندار کامیابی حاصل کر لوں۔ میں چپ رہی، چپ چاپ اسی کے دل میں اسی کی کامیابی کی دعا مانگنے لگی۔ اسی کا رزلٹ تو شاندار ہی آیا تھا۔ اسے محنت بھی بہت کی تھی تو اسے محنت کا صلہ بھی مل گیا۔ عید آنے والی تھی تو اس نے بتایا کہ عید کرنے کے لیے لاہور جا رہا ہوں، تو دل بہت اداس ہو گیا۔ جب وہ 10 دن کے بعد آیا تو پریشان سا تھا۔ ہم چھت پر ملے تو اس نے بتایا کہ چاچا جان نے میری شادی چاہتے ہیں تو انہوں نے کوئی رشتے بھی پسند کر لیے ہیں۔ رشتہ آیا تو نکار کر دو، میرا انتظار کرنا۔ وہ جانتا تھا کہ میری ماں باپ نہیں ہیں، پھر بھی کیسے تنہا زندگی گزاروں گی۔ ندرت نے مجھے سمجھایا کہ تم اس سے چھت پر مت ملا کرو، کسی بھی وقت کوئی بھی تم لوگوں کو دیکھ سکتا ہے، تم بدنام ہو جاؤ گی۔ تم کہاں جا کر بات کریں، بہتر ہے کہ تم میرے گھر پر مل لیا کرو۔ میں نے یہ بات عبد الرحمن کو بھی بتا دی۔ وہ مان گیا۔ ندرت کے گھر گئے، اس نے ہم دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ ہم نے سکون سے کچھ دیر بات کی۔ عبد الرحمن نے مجھے اپنا پتہ بھی لکھ کر دیا۔ کہنے لگا اب واپس اپنے گھر میں یعنی لاہور جانا ہے۔ یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا، لیکن تم فکر نہ کرنا، میں ایک ماہ کے اندر اندر اپنی والدہ کو لے کر آؤں گا۔ وہ تمہارے چاچا سے رشتے کی بات کر لیں گے۔ اس دوران اگر کوئی رشتہ آیا تو تم ہرگز مت ماننا۔ اس نے پوچھا پتہ تو صحیح لکھا ہے نا؟ کیوں، کیا میں دھوکے باز لگتا ہوں کہ مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ لیکن اس نے کہا بات اعتبار کی تو نہیں، لیکن ہم جیسے بیوقوف دھوکہ بھی کھا سکتے ہیں۔ ندرت نے میری طرف دیکھ کر اس کو جواب دیا۔ ایک ماہ نہیں 6 ماہ گزر گئے، وہ نہیں آیا۔ مجھے کچھ اندازہ ہو چکا تھا کہ میں نے ایک بے بنیاد شخص سے امید لگا لی تھی۔ ان دنوں اتفاق سے میرے لیے 2 رشتے آئے، میں نے انکار کر دیا۔ چاچا جان نے وجہ پوچھی تو میں نے کچھ نہ بتا سکی۔ دل تو یہی چاہتا تھا کہ انہیں رو رو کر اپنے دل کا حال سنا دوں۔ 6 ماہ بعد وہ آیا، لیکن صرف ایک دن کے لیے۔ میری آنکھوں میں نور بھر گیا، جی چاہا اسے تحفہ دوں، مگر میرے پاس کچھ نہیں تھا اسے دینے کے لیے۔ پھر میں نے اسے ایک چھوٹا سا ماڈل بنا کر دیا۔ وہ ماڈل گھر کا تھا، اچھا تو نہیں تھا، لیکن جب میں نے اس کو دیا تو اس نے اس کے دروازے بند کر کے مجھے واپس کر دیا، جبکہ میں نے اسے دروازے کھول کر دیا تھا۔ اس نے مجھے سامنے والی بلڈنگ دکھائی، کہ میں اس میں شفٹ ہو رہا ہوں۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ شہر ہی چھوڑ کر جا رہا تھا، لیکن مجھے احساس تک نہ ہونے دیا۔ تبھی میں نے اس سے کہا اگر تم چلے گئے تو کیا ہوگا میرا؟ تمہارے پاس ہو تم مجھے خط لکھنا، ایڈریس ہے نا تمہارا میرے پاس؟ ایک بار اور سوال کیا، کب لاؤ گے اپنی امی کو؟ کہا کل لاؤں گا۔ کل نہ لا سکا تو پرسوں، مگر پھر پلٹ کر نہ آیا۔ میں نے اسے دیے ہوئے پتے پر بہت سے خط لکھے، کوئی جواب نہ آیا۔ اس دوران میرے چاچا نے 3 رشتے لائے، میں نے انکار کر دیا۔ ایک دن ہمارے گھر میں ایک بزرگ اور 2 خواتین آئیں۔ ان میں سے ایک عورت کا بیٹا آفیسر تھا، کوٹھی تک لکھ دینے کو تیار تھے۔ چاچا نے ایک بار پھر سمجھایا۔ چاچا نے بہت سمجھایا، لیکن دل نہ مانا۔ بہت وقت گزر چکا تھا، اس کی کوئی بات، کچھ نہ کوئی عطا نہ پتہ، واپس نہ آیا۔ کئی بار خط لکھے لیکن جواب نہ آیا۔ ایک بات اس کی یاد ضرور آتی تھی کہ کہیں کوئی غلطی نہ کر بیٹھنا۔ چاچا مجھ سے ناراض ہونے لگے، میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ تبھی انہوں نے کہا تم خود ہی ان کو جواب دے دو، میری شادی ہو اپنے گھر جاؤں۔ چاچی چاہتی تھی کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں، تو اور اپنے
بیٹے اور بہو کو منا کر اپنے گھر لے آئیں، کیونکہ میری وجہ سے ان کے بیٹا گھر میں نہیں آ سکتا تھا۔ ندرت نے اپنی باجی کو فون کیا اور عبدالرحمان کا پتہ لکھوا دیا۔ کہا خود جا کر اس کے پتے پر معلوم کرے۔ وہاں سے اس کی باجی نے پتہ کیا مگر پتہ ہی غلط تھا۔ آج اس بات کو 8 برس ہو چکے ہیں۔ چاچی فوت ہو گئی ہیں، چاچا بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، مگر میری خاطر انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بلایا۔ مجھے عبدالرحمان میرا چچا یاد نہیں آتا، لیکن جو عبدالرحمان چھت پر ملا تھا اسے میں کبھی بھول نہیں پائی۔ آج بھی بلگنی میں کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرتی ہوں، حالانکہ جانتی ہوں کہ وہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔